میں اس وقت گورنمنٹ جاب میں تھا، تو مجھے کچھ تھوڑی سی ڈسسیٹسفیکشن تھی کہ میں وہ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں ادھر نہیں کر سکتا. تو میں آپ سے ملنے آیا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی جو ورکنگ کنڈیشن اتنی اچھی ہے اور میں ایک بڑی کمفرٹیبل سچویشن میں کام کر رہا ہوں، تو یہ ایک جو موٹیویشن ہے یہ کنٹینیوسلی رہتی ہے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کریں. ڈیفینیٹلی. اب تو دیکھیں نا، جب آپ نے کام شروع کیا تھا تو معاشرے میں 11% لوگوں کو ڈائبٹیز تھی، اور اب 29% کو ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر ایک فیملی میں قریبی عزیز کو ڈائبٹیز ہے. آپ نے اچھا کہا کہ ہمیں ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو کہ FCPS میڈیسن ہو یا انٹرنل میڈیسن یا اینڈوکرینالوجی میں بھی FCPS کیا ہو، پھر جو MRCP کر کے آتے ہیں UK سے اور امریکہ سے، امریکن بورڈ کرتے ہیں. تو سب ڈاکٹرز کی ہمیں کثیر تعداد میں ضرورت ہے. ہم اپنے ہسپتال میں میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز کو بھی موقع نہیں دیتے کہ وہ ڈاکٹر کا ٹائم ضائع کرے. ہمیں بہت سے ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو اپنے کام کو بہت انجوائے کرنا چاہتے ہوں. آپ ڈاکٹرز کو کیا بتائیں گے کہ یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کا؟ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان بہترین جگہ ہے. ایک ڈاکٹر جو پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن کا حامل ہے اور اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور ایتھیکل کام کرنا چاہتا ہے اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جوائن کریں. اور بہت سارے جو ڈائبیٹک پیشنٹ جو دکھی ہیں ان کی زندگیوں میں فرق لا سکتے ہیں. آپ خود بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے. میرے خیال سے اٹس اے بیسٹ پلیس ٹو ورک. پچھلی صدی کے آخر میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ جوائن کریں، اور اب یہ 26واں سال چل رہا ہے، اور اس دوران آپ کی ماشاءاللہ شہرت پاکستان سے نکل کے دنیا میں پھیل چکی ہے، اور آپ کو بہت سراہا جاتا ہے ڈائبٹیز کے فیلڈ میں. اور وہ کہتے ہیں نا، ایک انار 100 بیمار. تو آپ کے تو اتنے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں لوگ کہ جب ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تو پھر لوگ بعض اوقات بڑے بڑے سرکاری عہدوں سے فون کراتے ہیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا مریض آپ کے کمرے سے باہر نکلے تو وہ خوش ہو، اور وہ کہے تو میں نے تو ڈاکٹر کو لوٹ لیا. دیکھیں، جس مریض کی بھی اچھی طرح خدمت کی جاتی ہے اور اسے خوشی کا تحفہ دیا جاتا ہے، اچھی صحت کا تحفہ دیا جاتا ہے، تو اس کی محبت ایک ایسی باکمال محبت ہے جس کا زندگی بھر آپ کو اور مجھے تجربہ رہا. ڈائبٹیز ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو اچھے علاج کی ضرورت ہے، اچھی کیئر کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. تو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ ایک بہتر جگہ ہے جس پہ آپ اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. کے متعلق اپنی زندگی میں ایسی کون سی تبدیلیاں لے کے آنے سے کہ ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر سکے، اس کے متعلق بات کی تھی. اور آج بھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد امتیاز حسن شامل ہیں. سر نے پاکستان سے MBBS اور FCPS کرنے کے بعد پوسٹ گریجویشن ڈپلوما فرام کارڈف اینڈ FCPS فرام لنڈن کیا، اور اب وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کے ساتھ 26 سال کے عرصے سے کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ فزیشین کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ٹوڈے. جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے شو میں کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے اپنی زندگی کو کس طرح سیدھے راستے پہ لایا جا سکتا ہے، کہ بس ایسی زندگی میں کچھ تبدیلیاں، کچھ ڈوز اینڈ کچھ ڈونٹس، جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری زندگی ایک ہیلدی اور ایک بہت ہی اچھی کوالٹی اور کوانٹٹی کے ساتھ گزاری جا سکے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا ڈائبٹیز ریورسل. کیونکہ سر اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ ڈائگنوزڈ ہو جاتے ہیں ود ڈائبٹیز، تو ان کا پہلا یہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا کیا یہ بیماری پرماننٹ ہے، یا کیا ہم اگر اچھا کنٹرول کریں یا دوائیوں کے ساتھ اس کو ریورس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو میں چاہوں گی کہ آج ہم اپنے ویورز تک اس چیز پہ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکس کریں کہ کیا ڈائبٹیز ریورسل جیسی کوئی ٹرم ایگزسٹ کرتی ہے، یا بیسیکلی صرف یہ ایک ویل مینجڈ ڈائبٹیز ڈیزیز کو ہم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ، کہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال سامنے لے کے آئے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ یا بہت ساری آپ کے ارد گرد سننے میں آتا ہے کہ ڈائبٹیز کو ریورسل کیا ہو سکتا ہے، یا اس کو ہم اپنی سائنٹیفک زبان میں ڈائبٹیز ریمیشن بھی کہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پرابلم آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں،
وہ اپنی رائے سے لوگوں کو کرتے ہیں، اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق وہ اس کے مطابق لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات ہے کہ پہلے جب میں نے پریکٹس شروع کی تو ہمیں ایک یہ سمجھا جاتا تھا کہ ڈائبٹیز اب ہوگی ہے، یہ آپ کی قسمت میں لکھی گئی ہے، اب آپ نے اس کے ساتھ جینا ہے اور ڈائبٹیز کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گے. اور جو مریض کے لیے ظاہر ایک یہ بڑا بام شیل کی طرح ہوتا ہے کہ چلو مجھے پتہ نہیں کون سی بیماری لگ گئی جس کے مجھے ساری زندگی میرا ساتھ ہو گیا. تو ایک تو یہ بڑی ایک مت تھی. لیکن کیونکہ سائنس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. جو سائنس میں آج جو چیز جھوٹ ہے کل سچ ہو سکتی ہے، جو آج سچ ہے کل جھوٹ ہو سکتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. دنیا میں ریسرچ آتے، ڈیزیز کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے. تو اب لوگوں نے جب اس کو بہتر سمجھنا شروع کیا تو لوگوں کو اس کا پتہ لگے اس کی کیا ہے. اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے، وہ میں آپ سے تھوڑی سی شیئر کروں گا. پروفیسر رائے ٹیلر ہیں، انگلینڈ کے بہت بڑے کنسلٹنٹ ہیں. مزے کی بات ہے وہ ریڈیولوجسٹ ہیں. اچھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب جو ڈائبیٹک پیشنٹ کے جب انہوں نے سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کیے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے جو ایک تو جگر کے اندر فیٹ ہے اور ایک لبے پہ بھی فیٹ ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پھر انہوں نے ایک تھیوری پرپوز کی جس کو ہم ٹوئن سائیکل تھیوری کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی کیلری زیادہ لے رہا ہوتا ہے تو جو آپ کا فیٹ کا میٹابولزم ایسے ہوتا ہے کہ پہلے آپ کے جگر کے اندر جو چربی ہے وہ ڈپازٹ ہوتی ہے جس کو آپ فیٹی لیور کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد یہی فیٹ آگے اسپل اوور کر جاتی ہے جو آپ کے پینکریاٹک ٹیشو کے اوپر آ جاتی ہے. تو جو پینکریاٹک ٹیشو کے جو فنکشن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو لبلبہ ہے جس کو پینکریاس ہم کہتے ہیں، اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں جو انسولین بنانے والی چھوٹی چھوٹی لاکھوں کروڑوں فیکٹریاں ہوتی ہیں. تو ان پہ فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے. یعنی وہ ایک قسم کا، میں سادہ لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اس کو پیتھولوجیکلی تو نہیں میں بتا سکتا کہ یہ ان کے فنکشن اتنا نہیں رہتا جتنا ان کا ہونا چاہیے. تو یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس پہ ڈائبٹیز ہو جاتی. تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اس فیٹ کو ہی نکال لیں کسی طریقے سے، اپنی ڈائٹ کے میں ایسی ڈائٹ میں تبدیلیاں لے کے آئیں کہ ہم اس فیٹ کو ریورس کر دیں اور فیٹ کو واپس لے جائیں اور اس نارمل لیول پہ لیور سے فیٹ چلی جائے، لبے سے چلی جائے. تو ہمیں کیا اس کے فنکشن ہمیں دوبارہ ریورسل میں مل سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایک سٹیپ لیا اور اپنے مریضوں کو کچھ ایسی غذاؤں پہ ڈالا. ایک گروپ آف پیپل تھا جو ڈائبٹیز جن کو تھی، اور ان کے پھر آبزرو کیے. انہوں نے دیکھا کچھ عرصے بعد جب انہوں نے بہت لو کیلرک ڈائٹ ان کو دی، یعنی ایسی ڈائٹ دی جس کے اندر کیلریز بہت کم تھیں، تو ان لوگوں کے اندر جو ڈائبٹیز وہ ریورسل ہونا شروع ہوئی. جب ان کے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کیے گئے تو لبلبے سے اور ان کے فیٹ سے اور لیور سے فیٹ چلی جا چکی تھی. تو یہ انہوں نے پھر اس سے ایک ٹرائل ہوا دنیا میں، ڈائریکٹ ٹرائل ہے جو NHS نے انگلینڈ میں اس کو کنڈکٹ کیا. اس کے بھی بڑے اچھے رزلٹس آئے اور کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر کے ویٹ کم کیا اور اس سے ریورسل میں آئے. تو یہ ایک چیز حقیقت بن چکی ہے کہ ریمیشن یا ریورسل ایک پاسبلٹی ہے. تو اس کے پھر اب کچھ شرائط ہیں، لیکن وہ کیا شرائط ہیں وہ ہم پروگرام میں ساتھ ساتھ جب آپ سے بات چیت چلے گی تو ہم باتیں کرتے جائیں گے. جی ڈیفینیٹلی سر. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ بیسیکلی لبلبا یعنی کہ پینکریاز، اس میں چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں ہیں یعنی کہ سیلز جو کہ بیسیکلی انسولین بناتے ہیں. اور ذیابیطس میں جس طرح ہم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اچھا ڈیو ٹو سم ریزن جو وہ انسولین پروڈکشن ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے، کہ یا تو وہ کم ہو جاتی ہے یا اس کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ اتنی نہیں رہتی. تو جب ہم ڈائبٹیز ریمیشن یا ریورسل کی بات کرتے ہیں تو کیا انسولین پروڈکشن کو زیادہ کرنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے یا صرف انسولین کی سینسٹیوٹی کو امپروو کرنے کا فیکٹر انوالو ہوتا ہے؟ دیکھیں انسولین تو آپ کے وہاں بن رہی ہوتی ہے. دیکھیں انسولین تو بن رہی ہوتی ہے سر، اس کی جو سینسٹیوٹی کا ایشو ہوتا ہے اور دوسرا اس کی پروڈکشن کے جو ہوتی ہے. جیسے انہوں نے پرپوز کیا کہ اس کی پروڈکشن اس لیول پہ نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. تو صرف وزن کم کرنے سے جو انہوں نے لو کیلرک ڈائٹ دی، بیسیکلی کانسیپٹ یہ تھا کہ ان کا وزن کم کیا جائے. مریضوں کا جب وزن کم کرنے سے جو فیٹ کا والیوم کم ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے فنکشن ہے وہ ریسٹور کیے. تو بیٹا سیل کی اپنی جو انسولین پروڈکشن ہے وہ آپ کی وہ ریسٹور ہوئی اور اس سے لوگوں نے اپنی شوگر کو بہتر کنٹرول کیا. ان لوگوں کے جو فیٹی لیور کی وجہ سے ان کے جو لیور فنکشن ٹیسٹ سے خراب تھے وہ بھی نارمل ہونا شروع ہوئے. ان کے ٹرائیگلیسرائڈ جو خون میں چربی کے لیول تھے وہ بھی نارمل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ کافی انہوں نے ایک بہت بڑا ان کا نام ہے اور ان کی یہ ریسرچ ایک دنیا کے اندر ایک لینڈ مارک ریسرچ ہے. تو یہ واقعی پاسبل ہے کہ ان کے جو فنکشن ہے، لیکن آپ 100% کہیں جی وہ ریکور کر گئے
تو یہ ایسی بات نہیں ہے. تو اگلا جو ہمارے ذہن میں کویشچن پیدا ہوتا ہے کہ آخر کس لیول پہ ہم کہیں یہ ریمیشن ہو گئی، ہماری ریورسل ہو گئی ہے. تو یہ ایک سوال ہے کہ کیسے ہوتے ہیں. وہ میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسے ہے کہ وہ لوگ جن کو آپ نے ڈائبٹیز ریمیشن کیا ہے کسی وجہ سے آپ نے کیا ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، میں آپ کو وہ بھی اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ اس میں ایک طریقے سے جس طریقے سے بھی کیا، اگر آپ کے مریض کا A1C نارمل رہتا ہے، اس کو ہم دو کیٹیگریز میں کہتے ہیں، ایک پارشل ریمیشن، ایک ہے کمپلیٹ ریمیشن، اور ایک اور ٹرم بھی یوز کرتے ہیں پرولونگ ریمیشن. ٹھیک ہے. تو جو پارشل ریمیشن ہے کہ اگر آپ کا 6.5% سے نیچے A1C ہے 3 to 6 months کے لیے رہتا ہے تو یہ پارشل ریمیشن ہے، اور وداؤٹ میڈیسن، یہ میڈیسن کے بغیر ہے، تو یہ پارشل ریمیشن ہے. تو جو کمپلیٹ ریمیشن ہے کہ جس میں آپ کا A1C 5.7 سے نیچے رہتا ہے تو اور وداؤٹ میڈیسن 3 to 6 months کے لیے رہتا ہے، تو یہ آپ کا کمپلیٹ ریمیشن ہے. جو پرولونگ ریمیشن ہے کہ اگر آپ کی شوگر کنٹرول رہتی ہے، اسے لیول میں رہتی ہے اور 5 سال کے لیے رہتی ہے، تو یہ ہم کمپلیٹ ریمیشن کہتے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. ہم اس کو ہم اپنی جب بات ڈسکشن اس میں یوز بھی کریں گے کہ یہ ہمارا اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ پارشل ریمیشن میں ہے، کمپلیٹ ریمیشن میں ہے، یہ پرولونگ ریمیشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے اتنی اچھی گڈ نیوز بیسیکلی ہمارے ویورز تک پہنچائی ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کو لے کے سب کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ اچھا ایک دفعہ ڈائبٹیز کا لیبل لگ گیا تو پتہ نہیں میں شاید ساری زندگی جو ہے وہ میٹھا نہیں کھا سکوں گا، یا اس طرح سے اتنا انرجیٹیکلی پرفارم نہیں کر سکوں گا جس طرح نان ڈائبٹیز لوگ پرفارم کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ نے اس ریسرچ کا بھی حوالہ دیا کہ بیسیکلی جو ہے اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے موڈیفائی کیا کہ ویٹ لاس یا فیٹ لاس پہ ان کا مین فوکس تھا، جس کی وجہ سے ڈائبٹیز ریمیشن کو اچیو کیا گیا. تو جو بیسیکلی لین ڈائبٹکس ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے افراد جن کا وزن بھی ٹھیک ہے اور وہ موٹے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر ڈائبٹیز ریمیشن جو ہے وہ کیا ریکوائرمنٹس مانگتی ہے؟ دیکھیں، آپ کے یہ سوال میں اس کو میں دوسرے طریقے سے لیتا ہوں کہ آپ میرا خیال آپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے اندر ریمیشن ہو سکتا ہے. کیا تھن لین ڈائبٹک کے اندر بھی ریمیشن ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کے پری ریکوزٹس ہیں. یعنی ہم اگر کسی سوچیں پلان کرتے ہیں کہ آپ کو ریمیشن ہو جائے، ہم ایسے تو وعدہ نہیں کر لیں لو جی آپ کی ہم جو شوگر کو ریورس کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. تو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کی ڈائبٹیز 6 سال سے پرانی نہ ہو، یہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے. اور جتنی جلدی نیولی ڈائگنوز جو پرسن ہے جس کو نئی شوگر ہوئی ہے اور وہ موٹاپے کا شکار ہے، یہ میں نے لفظ موٹاپا کا ہے، جس کا BMI زیادہ ہے، 35 سے زیادہ ہے یا 30 سے زیادہ ہے، تو ان کے بارے میں ہم سوچیں کہ یہ ریمیشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو وہ انسولین نہ لے رہے ہوں، یہ بھی شرط ہے. یعنی ایک تو وہ ہے کہ ان کی شوگر پرانی نہ ہو، دوسرا وہ ان کا وزن زیادہ ہو، اور تیسری بات ہے کہ وہ انسولین نہ لے رہے ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے شوگر کے ریمیشن کی طرف ہم سوچ سکتے ہیں. تو یہ اس کے لیے تھن لین میں ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے. اس میں دیکھیں جو ڈائبٹیز ہے نا، بیسیکلی 2 چیزوں کا بیسیکلی بنتی ہے. ایک تو انسولین ریزسٹنس ہے، دوسری آپ کی بیٹا سیل فنکشن ہے کہ بیٹا سیل کی جو انسولین سیکریشن نہیں ہے. حالانکہ اس کی یہ 2 وجوہات بہت کامن سمجھی جاتی ہیں، لیکن آپ کے انٹرسٹ کے یا ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے آپ کو یہ سن کے حیرانی ہوگی، اس کی 8 وجوہات ہیں. اس کو اومنس آکٹٹ کہتے ہیں، یعنی جو منحوس آٹھا. تو یہ چھکا ہوتا ہے نا، یہ آٹھا ہے، تو منسوخ آٹھا وہ کیا، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. وہ کسی پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ 8 کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. اگر ہم اپنے علاج میں ان وجوہات کو کی ٹریٹمنٹ کی دوائیاں دیں تو ہماری ڈائبٹیز بڑے اچھے کنٹرول میں آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر فار شیئرنگ کہ بیسیکلی اس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے اور اس چیز پہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہی آپ کی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے تو اگر آپ اسی ٹائم پہ لاپرواہی برتنے کے بجائے اگر اپنے علاج کو صحیح طریقے سے لے کے چلتے ہیں تو اٹس ویری لائکلی پاسبل کہ ڈائبٹیز ریمیشن میں آپ لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں. ہم اس کنورزیشن کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ڈائبٹیز ریورسل یا ڈائبٹیز ریمیشن جیسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی بھی ہے. تو ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے کہ سر بیسیکلی اب جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈائبٹیز ریمیشن از پاسبل،
تو بیسیکلی ایسے کیا طریقے ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے جو ہے وہ ڈائبٹیز ریمیشن کو اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈائبٹیز ریمیشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ پیشنٹ سلیکشن، وہ کون سے مریض ہیں جن کو آپ سلیکٹ کریں گے کہ وہ ڈائبٹک ریمیشن کے لیے ہم ان کے بارے میں سوچا جا سکے. ایک تو موٹیویٹڈ ہوں، بالکل ینگ ہوں، اور ان کو کو ماربڈ کنڈیشن یعنی ان کو بلڈ پریشر اور دل کے امراض اس قسم کی چیزیں نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور کچھ ایکسرسائز کرنے کے قابل ہوں، اور لیکن سب سے زیادہ ضروری کہ موٹیویٹڈ ہوں، اپنے زندگی کو بدلنے کے لیے وہ تیار ہوں. ایک تو یہ بہت ضروری ہے، ان کی ڈائبٹیز اتنی پرانی نہ ہو اور کوئی کمپلیکیشن کے بغیر ہو. دوسری جو بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہے کہ لائف سٹائل ماڈیفکیشن ہے. اور لائف سٹائل میں ہم پتہ کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ہم دو چیزوں پہ بات کرتے ہیں، ڈائٹ پہ اور ایکسرسائز پہ. یعنی ڈائٹ ان کی کیسی ہونی چاہیے؟ ڈائٹ ایسی ہے کہ جو ٹرائل میں یوز کی گئی ہے یا جو ہم ریکمنڈیشن یہ کرتے ہیں کہ 800 سے لے کے 1000 کیلریز پر ڈے. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جسم کو تقریباً 1800 کیلریز ہمیں تقریباً چاہیے ہوتی ہے روزانہ. تو جب آپ نیگیٹو کیلریک بیلنس میں جائیں گے، یعنی یہ وہ سمجھیں کہ جب آپ کی آمدن زیادہ ہو اور خرچ زیادہ کر رہے ہوں تو آپ کا پھر نیگیٹو بیلنس میں جاتے ہیں، تو آپ کو پھر قرضہ چڑھتا جاتا. تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے جو کیلریز کم لینی ہیں اور اس کو خرچ زیادہ کرنا ہے. جب کیلریز کم لیں گے، فار ایگزامپل اگر آپ 800 سے لے کے 1000 تک کی کیلریز یوز کرتے ہیں پورے دن کے اندر، تو آپ کا باڈی تو اپنے کام میں لگا رہے گا، اسی کو کنزیوم کر لے گا. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ اپنی ایسی ڈائٹ کا انتخاب کریں، اور آپ بہت آسانی سے اپنے کسی ڈائٹیشین کی مدد سے بھی اور خود بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ایسی ڈائٹس جو لو کیلرک ڈائٹ ہوں. ویری لو کیلرک ڈائٹ بھی ہوتی ہیں، اس کو 2-3 کہتے ہیں، ایک ویری لو کیلرک ڈائٹ، ایک لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، وہ بھی یوز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس کے اندر پروٹین والی ڈائٹ زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ہم ڈائٹ، تو یہ پہلے تقریباً 4 سے 12 ہفتے کے درمیان آپ نے ڈائٹ چوز کرنی ہوگی، تو جو یہ لو کیلرک ڈائٹ. تو اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا سانس لیتے ہیں. اس کے بعد آپ پھر اگلے جو آپ پہ 4-5 مہینے ہیں اس کے اندر آپ آہستہ آہستہ گریجولی اپنا کاربوہائیڈریٹ اس میں داخل کریں گے. نشاستہ یعنی روٹی بھی کون سی اناج کریں گے جو کمپلیکسڈ ہے، جو آپ کی ریفائنڈ نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کی سب میدے والی چیزیں ہیں یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں لیں گے. تو وہ اپنی اس کے لیے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کچھ نہ کچھ پوری ہو، کیونکہ گلوکوز بھی ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے. بہت سارے لوگوں کے اندر ایک متھ ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں. لیکن کاربوہائیڈریٹ کو چھوڑنا میرا پریکٹیکلی اگر آپ دیکھتے ہیں مستقل طور پہ چھوڑنا یہ ناممکن ہے اور نہ ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ یہ ایک بیس بناتا ہے آپ کی انرجی لینے کے لیے. یہ سب سے چیپ سورس آف انرجی ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان ماڈریشن اور ان واٹ فارم کمپلیکسڈ کاربوہائیڈریٹ یہ آپ کی شوگر کو نہیں بڑھاتے. تو یہ لینا ضروری ہے. اور اگلے جو آپ مینٹیننس فیز میں جاتے ہیں پھر آپ اس کو مینٹین کرتے ہیں. آپ ہر 3 سے 4 مہینے بعد اپنے A1C ٹیسٹ کرتے ہیں، اپنے ویٹ کو مینیج کرتے ہیں. آپ کا ویٹ وہ ہے اگر اس رینج میں رہتا ہے آپ کو A1C ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ رہتا ہے تو آپ، لیکن یہ سارا انڈر گائیڈنس ہے ڈاکٹر کی گائیڈنس کے ساتھ. تو یہ آپ اس کو اس طرح پھر اچیو کرتے ہیں. تو جو بیسک اس کا جو لب لباب یہ ہے کہ آپ نے لو کیلرک ڈائٹ سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کو مینٹیننس فیز میں جاتے ہیں جس میں تھوڑا سا آپ اپنے کاربوہائیڈریٹ اپنی زندگی کے ریکوائرمنٹ کے مطابق، یہ نہیں کہ آپ نے پیشنٹ حلوہ پوڑیاں شروع کر دی ہیں اور بیٹھ کے نان کلچے شروع کر دیے ہیں اور نہاریاں چل رہی ہیں اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ پھر نہیں، پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس مینٹین کریں، کاربوہائیڈریٹ اتنا لیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور بیسیکلی کاربوہائیڈریٹ کو مکمل طور پہ ایلیمینیٹ نہیں کیا جا سکتا، پریکٹیکلی طور پہ نکال ہی نہیں سکتے زندگی سے. لوگ کہتے ہیں نکال دیں، اس کو نکال دیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں 2-3 سال بعد وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. سر جس طرح ابھی آپ نے جو ہے وہ ڈائٹ کا امپورٹنس کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے اپنی ڈائٹ کو مینیج کر کے جو ہے وہ ہم اپنے انڈائریکٹلی ویٹ کو مینیج کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ ہمارے شوگر لیولس جو ہیں وہ مینٹین ہوتے ہیں. تو اگر ہم جو دوسرا ڈائٹ کے علاوہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر کہ جو آپ کا ویٹ مینجمنٹ ہے ایکسرسائز کے تھرو، تو بیسیکلی کہ جس طرح اکثر لوگ جو ہیں جو کہ بہت زیادہ اوبیز ہوتے ہیں وہ بیریاٹرک سرجریز یا میٹابولک سرجریز کرواتے ہیں فار ویٹ لاس. تو ویٹ ابھی ان کا کم نہیں ہوتا لیکن شوگر لیولز جو ہیں وہ ان کے مینٹین ہونے لگ جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا سائنس؟ اچھا، ایک جو ابھی ہم جس چیز پہ بات کر رہے تھے ابھی تو ہم نے کیے تھے کہ لائف
اسٹائل کی جب بات کر رہے تھے، ایک چیز تھوڑا سا میں اس پہ کمی رہ گئی تھی کہ ایکسرسائز، کیونکہ ہم نے کہا تھا ایسے بندے ہوں جو ایکسرسائز بھی کریں، جو ویگرس ایکسرسائز کریں، کم از کم 150 منٹس ایکسرسائز کریں پر ویک، اس کو گریجولی بڑھاتے جائیں، اس میں ریزسٹنس ٹریننگ بھی کریں، یعنی تھوڑی بہت ویٹ لفٹنگ بھی کریں تاکہ مسل میس وغیرہ بھی ان کا برقرار رہے. تو ایک تو یہ ہے ایکسرسائز بڑی امپورٹنس ہے. پھر جو دوسرا طریقہ کار ہے کہ کچھ لوگوں میں ہم سرجری ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ رسپونڈ نہیں کرتے. نارملی ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ ہر ڈائبیٹک پیشنٹ جو اوور ویٹ ہے، جو عام طور پہ ڈائبیٹک اوور ویٹ ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا 5% ویٹ کم کر لو. یہ ڈائبٹیز مینجمنٹ کے لیے یہ ریکمنڈیشن ہے. 5% باڈی ویٹ کم کرنا بالکل ڈویبل ہے، آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ 10 سے 15% ویٹ کم کرتے ہیں کسی طریقے سے بھی، چاہے دوائیوں سے کرتے ہیں یا کسی اور چیز سے کرتے ہیں، تو پھر آپ ریورسل کی طرف جا سکتے ہیں. 10 سے 15% باڈی ویٹ اچھا خاصا باڈی ویٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم جو چیزیں ہم ہیں کچھ جو ایک طریقہ سرجری کا بھی ہے، جس کو آج کل میٹابولک سرجری کہتے ہیں، بیریٹرک سرجری بھی کہتے ہیں، جس میں ہم کچھ ایسی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں کہ آپ کی جو سرجری کے ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کے معدے کو سٹیپل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ہم اس کو معدے کا سائز اتنا چھوٹا کر دیا جاتا ہے ایک ٹیسٹ ٹیوب کے سائز کا. تو آپ کی جو خوراک کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اس سے بھی وزن کم ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سرجری کے بعد اس کا وزن تو 6 مہینے لے گا کم ہونے میں، تو یہ فوری طور پہ اس کی شوگر کیسے کنٹرول ہو جاتی ہے؟ اس کا جو کانسیپٹ ہے اس کے پیچھے جو تھیوری یہ ہے کہ انسان کی جو انٹسٹائن ہے اس کے اندر 2 قسم کے ہارمون بنتے ہیں. انٹسٹائن کے ہارمون، کیونکہ ڈائبٹیز کو کھانے پینے والی بھی کہ ایسے ہارمون جو شوگر کو بڑھانے والے بھی ہیں اور ایسے ہارمون جو شوگر کو کم بھی کرتے ہیں. تو وہ جو سرجن ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انٹسٹائن کا وہ پورشن جو شوگر کو بڑھانے والے ہارمونز پیدا کرتا ہے اس کو وہ نکال دیتا ہے اور وہ والا اس کو باقی رہنے دیتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرنے والا. تو اس لیے ابھی وزن کم نہیں ہوا، لیکن سرجری کے فوراً بعد ہی اس کی شوگر کنٹرول میں جاتی ہے. اس کے پیچھے یہ وجہ ہے. ٹھیک، تھینک یو سو مچ سر فار شیئرنگ دس مچ امپورٹنٹ پوائنٹ. ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اور سرجریز کے علاوہ میڈیسن جو ہے وہ بھی ہماری ڈائبٹیز ریورسل میں ہیلپ کرتی ہے. تو آج کل جس طرح GLP-1 ایگنسٹ جو کہ اوزیمپک کے نام سے کافی ایک ان فیشن بھی ہے بیسیکلی یہ میڈیسن کا برانڈ نیم، تو اوزیمپک اور اس جیسی دوسری دوائیاں جس طرح میٹفارمین ہو گیا، یہ کس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں ڈائبٹیز کے ریورسل یا ریمیشن میں؟ دیکھیں جب ہم ریمیشن کی بات کرتے ہیں، جب یہ تو جب بائی ڈیفینیشن کہا تھا کہ وداؤٹ میڈیسن ہم کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس پروسیس میں ہوتے ہیں آپ کو ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو جو ڈاکٹر ہے، جو سمجھدار ڈاکٹر ہے، وہ ایسی ادویات دیتا ہے جس سے آپ کا شوگر بھی کنٹرول ہے اور وزن بھی کم ہو. یعنی اب جیسے سیمیگلوٹائڈ ہے، میں ٹریڈ نیم نہیں لیتا، سیمیگلوٹائڈ ہے، یہ ایک دوائی ہے، بہت اچھی ہے، دنیا میں پاپولر ہے. اور ایک اور بھی ہے ٹرزیپیٹائڈ بھی ہے جو وزن کو 5 سے 10% باڈی ویٹ کو کم کرتے ہیں، جو ریورسل میں کافی ہیلپ کرتا ہے. تو یہ اگر پیشنٹ کو انڈیکیٹڈ ہے، اگر مریض کو آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے، کچھ لوگ خود بخود شروع کر لیتے ہیں لیکن اس کے کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر کی نگرانی میں شروع کریں. اور کیونکہ اس کو گریجولی شروع کرنا پڑتا ہے، بڑی لو ڈوز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ میڈیسن میں ایک اصول ہے کہ گو لو گو سلو. جب آپ اس کو بلڈ کریں گے وہ ایک دیر پا ایفیکٹ آتا ہے. تو یہ ادویات استعمال کرنی چاہیے آپ کا ڈاکٹر، لیکن جو بھی ہے یہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی. اپنے طور پہ لوگ شروع کر لیتے ہیں یہ ادویات، یہ میں وہ انجیکشن لے لیا جس سے وزن بھی کم ہو رہا ہے. فیشن کے طور پہ بہت سارے ایکٹرز یوز کر رہے ہیں، ہالی ووڈ کے ایکٹر یوز کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے لگ کے کسی کے کہنے پہ وہ شروع کر لیتے ہیں. تو یہ ایک خطرناک پریکٹس ہے. بالکل، یہ بیسیکلی سوال اوزیمپک کا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک برانڈ نیم یا فیشن کے طور پر جو ٹرینڈ ہے، کیونکہ میں نے کافی پیشنٹس کو یہ دیکھا ہے کہ وہ خود سے وداؤٹ اینی ایکسپرٹ ایڈوائز یا وداؤٹ اینی میڈیکل سپرویژن اوزیمپک کو خود سے استعمال کرتے ہیں. اور پھر چونکہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ اس کے ملٹیپل سائڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں اگر وداؤٹ سپرویژن اس کو یوز کیا جائے، تو پھر ایز اے ریزلٹ تو ان کی ڈائبٹیز بھی مینیج نہیں ہوتی بلکہ ایڈیشنل سائڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ مزید ڈاؤن ہوتی ہے. تو لہٰذا جو بھی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اور جو بھی ابھی آپ نے ہدایات بتائی ہیں، میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈائبٹیز ریورسل اور ریمیشن ضرور پاسبل ہے، لیکن اونلی وین جب آپ جو ہے ایکسپرٹ ڈاکٹر کی سپرویژن کے ساتھ وہ چیز کریں تاکہ سائڈ ایفیکٹ سے بھی بچا جا سکے اور بالکل اس چیز کو میک شیور کیا جا سکے کہ تھوڑی سی معمولی سی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن اور غذا میں تبدیلیاں کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے ایک چیز میں ایڈ کر دوں، یہ ڈائبٹیز ریورسل ہے، یہ اس کے بارے میں ایک متھ ہے کہ یہ شاید پرماننٹ ہے. یہ پرماننٹ نہیں، ریلیپس ہوتا ہے، بہت کامن ہے، ریلیپس ہوتا ہے اور اس ریلیپس کو دیکھنا چاہیے.
میں ایگزیکٹلی اگلا یہی سوال کرنے لگی تھی کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ایک میتھ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم کاربس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے کٹ ڈاؤن کر دیں، تو دوسری میتھ بھی سر نے خود ہی ایڈریس کر دی کہ بیسیکلی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ریمیشن ہو گیا تو اب ہمیں مزید جو ہے وہ اپنے بلڈ شوگر لیولز پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی کنورزیشن کو مزید کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے ہم ڈائبٹیز ریورسل کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، تو اب میں اس چیز پہ نظر ڈالنا چاہوں گی کہ ہماری بیسیکلی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس شو میں ڈاکٹر امتیاز کے علاوہ ڈاکٹر صداقت علی بھی شامل ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ سر جو ہے اور ڈاکٹر امتیاز علی ہمیں جو ہے وہ اپنی قیمتی باتوں سے آگاہ کریں. مجھے تو صرف آج اس لیے دل چاہا کہ آپ کے پروگرام میں شریک ہوں کیونکہ پچھلی صدی کے آخر میں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ جوائن کریں، اور آپ نے ہول ہارٹیڈلی جوائن کیا، اور اب یہ 26واں سال چل رہا ہے. اور اس دوران آپ کی ماشاءاللہ شہرت پاکستان سے نکل کے دنیا میں پھیل چکی ہے، اور آپ کو بہت سراہا جاتا ہے ڈائبٹیز کے فیلڈ میں. اور وہ کہتے ہیں نا، ایک انار 100 بیمار. تو آپ کے تو اتنے زیادہ خواہش مند ہوتے ہیں دکھانے کے لیے لوگ کہ جب ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی، ظاہر ہے آپ کی اپوائنٹمنٹ 3-4 مہینے تک نہیں ملتی، تو پھر لوگ بعض اوقات بڑے بڑے سرکاری عہدوں سے فون کراتے ہیں. گورنر سے فون آ جاتا ہے کہ جی ڈاکٹر امتیاز کو مریض چیک کرانا ہے، پھر میں سفارشیں کرتا ہوں تو آپ پیشنٹ دیکھتے ہیں. تو یہ ساری بات چیت جو ہے، آپ بتائیے کہ یہ کیسے سفر کا آغاز ہوا اور 25 سال گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. آپ کی میرا خیال ہے آپ کو یاد ہو کہ ایک بڑا خوبصورت سا اشتہار میں نے اخبار میں دیکھا جب میں نے FCPS کیا تھا. تو میں بھی بڑے خواب لے کے پریکٹس میں کہ میں کسی ایسی جگہ پہ پریکٹس میں، گورنمنٹ جاب میں تھا، تو مجھے کچھ تھوڑی سی ڈسسیٹسفیکشن تھی کہ میں وہ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں ادھر نہیں کر سکتا. تو جب آپ کے اشتہار میں نے اخبار میں دیکھا تو میں آپ سے ملنے آیا. تو آپ نے میں بڑا متاثر ہوا کہ آپ کا جو نالج ہے ڈائبٹیز کے بارے میں بہت زیادہ ہے. پہلے تو مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ کو ڈائبٹیز سے کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا؟ یہ میں میڈیکل کالج کے دنوں کی بات ہے. ہمارے پروفیسر تھے کرنل نجیب. جی سر. یہ 1972 کی بات ہے. تو انہوں نے پاکستان کا پہلا ڈائبٹیز کلینک بنایا تھا سول ہاسپٹل کراچی میں. اور میں چونکہ میگزین کا ایڈیٹر تھا تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ بھئی تم اس کے لیے جو ہے فلائرز بناؤ یا پیمفلٹ بناؤ تاکہ لوگوں کو ڈائبٹیز کے بارے میں معلومات مل سکیں. تو وہ مجھے انگلش میٹیریل دے دیتے تھے تو میں اس کو اردو میں بنا دیتا تھا. تو مجھے اس سے انٹرسٹ پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد جب میں فارغ التحصیل ہوا تو کسی نہ کسی شکل میں میرا ڈائبٹیز سے انٹرسٹ برقرار رہا. اور پھر جب میں امریکہ ٹریننگ کے لیے گیا، ایڈکشن ٹریٹمنٹ کے لیے جب میں سیکھنے گیا امریکہ، تو جو کاؤنسلنگ تھی جو کہ الکوہلزم میں کام آتی ہے، اس کا ایک بیسک سبجیکٹ تھا کہ ڈائبٹیز کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے. کیونکہ امریکہ میں کوئی تقریباً 100 سال سے یہ موومنٹ چل رہی ہے کہ کچھ بیماریاں وقتی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں جو ہے کرونک ہوتی ہیں. اور جو کرونک بیماریاں ہوتی ہیں ان کے لیے مریضوں کو باقاعدہ جد و جہد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اب آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہیں گی. جیسے ڈائبٹیز ان میں سے ایک ہے، بلڈ پریشر کی بیماری یا دل کی بیماری، جوڑوں کا درد، دمے کی بیماری. تو اس طرح کچھ بیماریاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں ان کی تعداد بھی. تو وہ جو پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں جن کا علاج مسلسل کرنا ضروری ہے ورنہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ جو بنیادی سبجیکٹ تھے اس میں سے ایک چیز کینسر کاؤنسلنگ بھی تھی جو چند دن کے لیے میں نے سیکھی. لیکن جو ڈائبٹیز کے حوالے سے کاؤنسلنگ ہے وہ جوزلین میں نے 6 ہفتے کی ٹریننگ لی تھی کہ کسی ڈائبٹیز کے مریض کو پرہیز احتیاط کیسے سکھائی جائے. اور میرے ذہن میں تھا کہ کبھی نہ کبھی پاکستان میں اس کو رواج دوں. تو پھر آپ کے آنے سے کچھ ہی دنوں پہلے میں نے یہ منصوبہ ڈیزائن کیا تھا جس کے پھر روح رواں آپ بنے اور اس چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو اصل جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا جو رش ہے، کبھی کبھی مجھے ترس آتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اتنا لمبا بیٹھتے ہیں بعض اوقات کہ روزانہ میرے خیال میں 12 گھنٹے آپ کانسٹنٹلی پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، 6 گھنٹے صبح 6 گھنٹے شام.
تو میرے خیال میں اس میں کافی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں بندے کے لیے. پیچیدگیاں تو ہے، لیکن ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی جو ورکنگ کنڈیشن اتنی اچھی ہے اور فری ہے کہ کبھی بھی مجھے اس میں کام کرتے ہوئے ایسے ہوا کہ میں ایک بڑی کمفرٹیبل سچویشن میں کام کر رہا ہوں، اور مجھے کبھی بھی کسی قسم کے وہ ہوتا نا باقی جو قسم کی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں بالکل. اور بڑا خوبصورت لگتا ہے اور دل کرتا ہے جب صبح اٹھتا ہوں کہ اب اپنے کام پہ جاؤں تو پھر کام دوبارہ شروع کروں. تو یہ ایک جو موٹیویشن ہے یہ کنٹینیوسلی رہتی ہے میرے سے. ورکنگ کنڈیشن یہ ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کریں. ڈیفینیٹلی. اب تو دیکھیں نا، جب آپ نے کام شروع کیا تھا تو معاشرے میں 11% لوگوں کو جی ڈائبٹیز تھی، اور اب 29% کو ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہر ایک فیملی میں قریبی عزیز کو ڈائبٹیز ہے. جی سر. اور خاندانوں میں جب ڈائبٹیز کے کچھ مریض ہوتے ہیں تو سب کو پھر آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور لوگ چاہیں تو اچھے لائف سٹائل سے اپنی ڈائبٹیز کی جینز کو بیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ ایکٹیو لائف سٹائل گزاریں، کھانا پینا صحیح رکھیں، تعلقات میں ذرا نرمی رکھیں، جھگڑے سے پاک ہوں تعلقات، نیند پوری کریں، اور مطلب ایکسرسائز کریں، اپنا کو پرپز آف لائف بنائیں، تو بڑے آرام سے ڈائبٹیز کی جینز کو بیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر لائف سٹائل خراب کریں تو ڈائبٹیز آپ کے گھر کے قریبی کارنر کے اوپر کھڑی ہوتی، آتے جاتے آپ کے ساتھ ملاقات کر لے گی وہ. تو یہ بہت آپ نے اچھا کہا کہ ہمیں ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو کہ ایف سی پی ایس میڈیسن ہو یا انٹرنل میڈیسن یا اینڈوکرینالوجی میں بھی ایف سی پی ایس کیا ہو، پھر جو ایم آر سی پی کر کے آتے ہیں یو کے سے اور امریکہ سے امریکن بورڈ کرتے ہیں. تو سب ڈاکٹرز کی ہمیں کثیر تعداد میں ضرورت ہے. اور ماحول یہاں ہے کہ بہت ہی مریض کی طرف بھرپور توجہ کا ماحول ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے ہسپتال میں میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز کو بھی موقع نہیں دیتے کہ وہ ڈاکٹر کا ٹائم ضائع کرے، اور وہ مریضوں کے لیے ہی وقف ہوتا ہے ٹائم. اور ایک ایتھیکل پریکٹس کا جو ماحول ہے پریشر کے کسی بغیر، جس میں مین مقصد یہ ہے ایمپاور کرنا ڈائبیٹک کو کہ وہ جلد ہی اپنے آپ کو ایسے ڈائبٹیز کو ایسے سنبھالنے لگے جیسے زندگی کو سنبھال رہا تھا. جیسے اسے برش کرنا آ جاتا ہے تو اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ بلڈ شوگر کیسے چیک کرتی ہیں، کھانا کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. اور اب تو علاج اتنا اچھا ہو گیا ہے پہلے کی نسبت. میرا کوئی جیسے 50 سال سے زیادہ عرصے سے تعلق انڈائریکٹ ہے ڈائبٹیز سے، براہ راست تو نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں میری دلچسپی کا مرکز ڈائبٹیز رہی، کبھی تحریر کے اعتبار سے، کبھی تقریر کے اعتبار سے. سن 2000 میں ہم نے ایک شوگر نام کا میگزین بھی نکالا تھا، وہ بھی اب خیال ہے کہ دوبارہ اس کو ریجوینیٹ کریں گے. تو میرا تعلق رہا یعنی ڈائبٹیز کے ساتھ. اور آج جو ہے پہلے کی نسبت بہت اچھی انسولین اویلیبل ہے. پہلے بیف انسولین تھی، اب جو ہے وہ ایک اینالاگز آ گئے ہیں. یعنی خود بنانے والی جو بات ہے انسان کی، تو وہ انسولین اتنی اچھی ہے کہ اگر کسی کو 40-50 سال کی عمر میں انسولین اب لگتی ہے تو اس کی کوالٹی وہ جو قدرتی انسولین ہے اس کے بالکل حساب سے ہوتی ہے. پھر اس کی سپیڈ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ شوگر چیک کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. مسلسل بلڈ شوگر چیک کرنے کے طریقے آ گئے ہیں. کھانے کو ڈیزائن کرنا اور اپنی بیماری کے اوپر اختیار سا پا لینا، یہ اب پہلے کی نسبت بہت ممکن ہو گیا. اور میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے 26-27 سال سے ہمارے ادارے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پرائمری کرونک النس ہے، وہ ماڈل ڈائبیٹکس ہیں. پھر اور بہت سے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو لاہور میں چیف ایگزیکٹوز ہیں اداروں کے، اور جن کو ڈائبٹیز ہوئے 50-50 سال ہو گئے ہیں. تو اب تو بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے، ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ جن کا بائی پاس 40 سال پہلے ہوا تھا. اور یہ اسٹینٹ والا معاملہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں. اگرچہ جو بنیادی صحت کا خیال رکھنا ہے وہ ڈائبٹیز ہونے کے بعد ایک مینڈیٹری فنومینا بن جاتا ہے، یا اگر دل کی بیماری بھی ہو تو ہمیں بہت سے ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو اپنے کام کو بہت انجوائے کرنا چاہتے ہوں. مطلب جن کا کام ان کے لیے سر درد نہ ہو، ان کے لیے پرپز ہو زندگی کا کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ڈاکٹر بننے کا تہیہ کیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے، اور وہ اس کے اوپر نظر رکھے ہوں، اور اس سے ان کی زندگی خود بخود خوشحالی میں آ جائے گی.
بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روپیہ پیسہ کمانے کے لیے ہمیں روپے پیسے کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت ہے. جب آپ روپے پیسے کے پیچھے دوڑتے ہیں تو وہ آگے دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو اصل میں ہے کہ ہمارا مقصد یا ہمارا جو گول ہے اگر وہ واضح ہے اور ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں، جیسے کرکٹ میں آپ بال پہ نظر رکھتے ہیں تو بات بنتی ہے، چاہے آپ بالنگ کر رہے ہوں، چاہے بیٹنگ ہو، چاہے آپ فیلڈنگ کر رہے ہوں، بال پہ نظر رکھنی ہوتی ہے. اسکور بورڈ پہ نظر رکھیں گے تو سمجھے کہ پھر نہ کیچ ہوگا، نہ وکٹ اڑے گی، نہ چھکا لگے گا. تو اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر کو بھی بال پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، یعنی اپنے مریض کی اچھی صحت، زندگی اور خوشحالی ان سب کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. جیسے ہم ڈائبٹیز میں کہتے ہیں کہ جی HbA1c پہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ وہ 5.5 کے قریب ترین ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے چہرے سے دیکھنے سے اندازہ ہو ہمارے مریض کے کہ وہ خوش ہے اور فنکشنل ہے. ہائی فنکشننگ ڈائبیٹکس جن کو ہم کہتے ہیں. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر ڈائبیٹک فنکشنل ہو. میں نے بہت سے لوگوں کو ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ آتے جاتے دیکھا اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے نئے سرے سے جاب کیے، نئے سرے سے کاروبار کیے، گھر کا نظام سنبھالا. خواتین جو کہ شروع میں زیور بانٹ دیتی ہیں کہ اب مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، تو انہوں نے پھر واپس اپنی زندگی کی کمانڈ سنبھالی. تو آپ کچھ ڈاکٹرز کو کیا بتائیں گے کہ یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے کا، تاکہ لوگوں کو یہ ٹیمپٹیشن ہو ڈاکٹرز کو کہ وہ اگر کسی جگہ بامانی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک تو ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ ہے، دوسرا ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس فیلڈ میں کام کرنا فطری طور پر باہمی طور پر فائدہ مند رہے گا کہ مریضوں کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جو کہ بہت کوفت ہوتی ہے انتظار کرتے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک ایسی بیماری میں کام کریں گے جس سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں، تو اچھا کام کرنے سے کمپلیکیشنز پیدا نہیں ہوتی. تو اصل ہے کہ کمپلیکیشنز جو ہے ہمارے جیسے ملک میں ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں تو چاہیے کہ پریونشن پہ کام، پارکوں میں جائیں، سیر کریں، اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں، ان میں کوئی روپیہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور نیند پوری کریں، یہ بھی مفت کی نعمت ہے. تو مطلب یہ سارے مفت کے کام ہے. غذا بھی ایسی ہونی چاہیے جو بہت سستی والی ہو. مثلا لوگ کہتے ہیں جی چینی 200 روپے کلو ہو گئی ہے، میری طرف سے 400 روپے کلو ہو جائے، جب ہم نے کھانی ہی نہیں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے 40 سال سے چینی نہیں چکھی، تو مجھے تو چینی مہنگی ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے تو اچھی لگتی ہے دال، سبزی. اور یہ بات میں نے آپ سے سیکھی تھی. آپ نے مجھے 15 سال پہلے بتایا تھا جب میں نے پوچھا کہ مجھے اچھی صحت کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نہاریاں کھاتے ہیں، مٹن کڑھائیاں اور چکن کڑھائیاں، ان کو چھوڑیں اور دال سبزی کھائیں اور چینی سے پرہیز کریں، پھل لے لیں یا کچھ مطلب دودھ کا استعمال کر لیں. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کی زندگی میں ایک مزے کو بھی برقرار رکھتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ مزہ صرف مٹن کڑھائی میں ہوتا ہے، مزہ چنے کی دال میں بھی ہوتا ہے اگر اسے عزت سے بنایا جائے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ دال کو بھی عزت دو تو دال بھی مزہ دیتی ہے. میں ڈاکٹر صداقت کی جو آپ کی جو بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان ہے یہ ایک بہترین جگہ ہے. ایک ڈاکٹر جو پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن کا حامل ہے اور اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور ایتھیکل کام کرنا چاہتا ہے اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، جب تاکہ وہ جب رات کو گھر جا کے سوئے اس کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہ ہو، تو میرے خیال سے ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو جوائن کریں اور آپ اپنی ایک خوبصورت کام کر سکتے ہیں. اور بہت سارے جو ڈائبیٹک پیشنٹ جو دکھی ہیں اور ان کی زندگیوں میں فرق لا سکتے ہیں، جس کا آپ کو ویسے بھی ذہنی اور اطمینان ہوگا، قلب ہوگا، آپ کو خود بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے. میرے خیال سے اٹس اے بیسٹ پلیس ٹو ورک. مجھے یاد ہے کہ جب آپ آئے تھے تو آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ کیسے کام کروں، تو میں نے کہا دیکھیں جب ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی سیڑھیاں اتر کے کوئی جا رہا ہو تو وہ خوش ہونا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا مریض آپ کے کمرے سے باہر نکلے تو وہ خوش ہو، اور وہ کہے تو میں نے تو ڈاکٹر کو لوٹ لیا. تو حالانکہ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے لوگ اس کے الٹ برعکس کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے کہ آپ کا مریض، آپ کہتے ہیں اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ آپ کیا ہے، لیکن آپ یہ کہ آپ کا مریض کمرے سے نکلے وہ سیٹسفائیڈ ہو. دیکھیں جس مریض کی بھی اچھی طرح خدمت کی جاتی ہے
اور اسے خوشی کا تحفہ دیا جاتا ہے، اچھی صحت کا تحفہ دیا جاتا ہے، تو اس کی محبت ایک ایسی باکمال محبت ہے جس کا زندگی بھر آپ کو اور مجھے تجربہ رہا. اسی وجہ سے اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد کوئی تھکن نہیں، کوئی توانائی کا بحران نہیں. جب بھی کام کرنے کے لیے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہمت دیتا ہے اور بہترین صحت اپنی کرسی پر کام کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے. جی بالکل. تو میرے خیال ہے کہ یہ پیغام ہمارا اوپن ہے. ہمارے جو ڈاکٹر جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ایتھیکل کام کرنا چاہتے ہیں، ڈائبٹیز ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو اچھے علاج کی ضرورت ہے، اچھی کیئر کی ضرورت ہے، اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے. تو ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ ایک بہتر جگہ ہے جس پہ آپ اپنے خواب کو پورا کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. ہماری یہ بیسیکلی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صداقت اور ڈاکٹر امتیاز جیسی دو ہستیاں ہمارے ساتھ ہیں جو کہ بیسیکلی نالج اور ایکسپیرینس سے اتنی مالا مال ہیں، اور آپ لوگوں سے ہم جو بھی سنتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو بہتر سے بہترین بنانے میں وہ بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. جی ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری آج کی ساری ڈسکشن سے بھرپور سیکھا ہوگا ایک خوبصورت زندگی کی طرف جو ہم لوگوں نے یہ سفر شروع کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں بھی ہمارا یہ ساتھ قائم رہے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. خدا حافظ.